سے دور غلط عمل بن کا غلط۔ ایک اور جملہ لکھواتا ہوں المفسدین کا۔ المفسدین کہنے سے درخواست عذاب میں قوت پیدا ہو گئی، قوت پیدا ہو گئی۔ یہ فسادی ہے، فسادی اللہ ان کو تباہ کر، میری مدد کر، ان پر عذاب بھیج۔ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب کہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد خوشخبری کے ساتھ۔ خوشخبری کس کی تھی سامنے لکھے؟ نمبر 1 فرض یا قوم لوط کی ہلاکت، یا قوم لوط کی ہلاکت اور لوط علیہ السلام کی نجات کی بشارت۔ خوشخبری سے دو باتیں مراد ہیں، یا تو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مراد ہے، یا قوم لوط ہلاک ہوگی، حضرت لوط علیہ السلام کو نجات مل جائے گی، یہ خوشخبری لے کر آئے۔ قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، کہا انہوں نے دوران گفتگو قالو کے نیچے انا مہلکو، یقیناً ہم ہلاک کرنے والے اس بستی کے رہنے والوں کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس کو ہم ہلاک کرنے والے۔ ہلاک کرنے والا تو اللہ ہے، نسبت سبب کی طرف، نسبت سبب کی طرف۔ انا لہا تعلیلیہ جملہ، کیوں؟ اس لیے ہلاک کرنے والے یقیناً بستی والے کانو ظالمین ہیں، بڑے ظالم۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، یقیناً اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی تو ہے، لوط علیہ السلام بھی تو ہے۔ مولانا بڑا عجیب انداز ہے، اللہ کیا کرے، کیا ہی انداز ہے قرآن کا۔ قرآن بڑا آسان ہے جی، ایسے آسان ہے، جو نیا مدرس ہے، نیا فارغ، اس کو ترجمہ دے دو، ترجمہ تو پڑھا۔ قرآن مذاق ہے، بڑا استاد جامی پڑھائے، ہدایہ پڑھائے، یہ شرح قائد پڑھے، نہیں ترجمہ دے دو قرآن کی۔ یہ ہمیں قرآن مظلوم کتاب ہے۔ یوں نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے ان فیہم لوطا، ان فیہم لوطا، یوں نہیں کہا۔ آیت کو دیکھیں تو آپ بڑے علماء، ان فیہم لوطن، یقیناً ان ظالموں میں لوط علیہ السلام بھی ہے نا، یوں نہیں کہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان فیہم لوطن، یقیناً ان میں لوط علیہ السلام بھی ہے نا۔ اس نسبت سے بھی حضرت ابراہیم نے لوط علیہ السلام کو پاک رکھا، ظالموں کے ساتھ ادنا سا تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان فیہا لوطن، یقیناً اس بستی میں لوط علیہ السلام ہے، ہونا چاہیے تھا ان فیہم لوطن، ان ظالموں میں تو لوط علیہ السلام بھی رہتا ہے، تم ہلاک کرنے آئے ہو نا۔ ان فیہا لوطا، جملہ لکھے مولانا ان فیہا کا نمبر 1، کیا ان کی موجودگی میں عذاب آئے گا، کیا ان کی موجودگی میں عذاب آئے گا۔ نمبر 2، یا ان کے سامنے عذاب آیا تو انہیں گھبراہٹ ہوگی۔ قالوا، فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم دوسری برائیوں کے علاوہ شرک بھی کرتی تھی۔ نانو عالم، ہم خوب جانتے بے منفیہ، ان کو جو بستی میں ہے، لننجینہ واہلہ، ضرور ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور اس کے متعلقین کو۔ فرشتوں نے تو نجات نہیں دینی تھی، نسبت سبب کی طرف، نسبت سبب کی طرف، یعنی نجات کا طریقہ بتلائیں گے ہم اس کو اور اس کی متعلقین کو، سوائے اس کی بیوی کے۔ کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ، اور جب کہ یہ کہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے بعد، سِیَّ بِهِمْ، مغموم ہوئے، بِهِمْ ان کی وجہ سے، باسببیہ ان کی وجہ سے مغموم ہوئے۔ مہمانوں کی بے عزتی ہوگی، قوم کی عادت بد ہے، بڑے پریشان ہوئے کیا ہوگا۔ وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور تنگی محسوس کی حضرت نے بہم، ان مہمانوں کی وجہ سے، زرعاً دل میں، قلباً، مولانا زرعاً کا اصل معنی بازو ہے، لیکن بازو
اس میں تو تنگی محسوس نہیں ہوتی، مراد دل ہے. ذاک بہم زرعا، اور تنگی محسوس کی بہم ان مہمانوں کی وجہ سے زرعا دل میں. وقالو، فرشتوں نے کہا لا تخف، اپنا خوف بھی نہ کر، ولا تحزن، غم نہ کر ہمارا بھی. میں نے عرض کیا تھا خوف اپنا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا ہوتا ہے. ہمارا غم بھی نہ کر، انا منجوک، یقیناً ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو. ہم فرشتے تو نجات دینے والے نہیں، نسبت ہے سبب کی طرف. اور آپ کے متعلقین کو لمراتن، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. سامنے جملہ مولانا، نجات ہم نے دی لیکن کتنی پریشانی کے بعد. نجات ہم نے دی لیکن کتنی پریشانی کے بعد. انا منزلون علی آل ھذہ القریۃ رجزا، یقیناً اتارنے والے ہم اس بستی والوں پر رجزن آفت. رجزن حضرت شیخ الہند نے مانا کیا رحمہ اللہ آفت، آسمان سے، بما کانوا یفسقون وجہ عذاب، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور البتہ چھوڑ دی ہم نے منہا اس بستی میں سے، آیۃ بینہ، نشانی واضح نشانی چھوڑ دی. نمبر 1، اس سے کیا مراد ہے آیتن سے؟ نمبر 1، ویران جگہیں. عد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویران جگہیں عد ابن عباس، اب بھی ویران جگہیں پڑی ہوئی ہیں. نمبر 2، برسنے والے پتھر. از قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے مانا کیا، حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے، پتھر جو برسے تھے وہ موجود ہیں. نمبر 3، قصہ کی شہرت. ہم نے نشانی چھوڑ دی، کیا مراد؟ قصہ کی شہرت. از مجاہد رحمۃ اللہ علیہ. چوتھا معنی سیاہ پانی. آج بھی سیاہ پانی موجود ہے، ڈیڈ سی اس کو کہتے ہیں، بحیرہ مردار. کوئی زندہ چیز اس میں زندہ نہیں رہ سکتی. تجربہ کیا لوگوں نے، مچھلیاں پکڑ کر اس پانی میں ڈالی، فوراً مر گئیں. اللہ اللہ، آیتم بینہ. اب بھی گرم بھاپ کے دھوئیں اٹھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اس پانی میں سے. یہ چاروں معنی مراد ہو سکتے ہیں مولانا، خیال کرنا. ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں سے نشانی، ویران جگہیں کھڑی ہیں، پتھر موجود ہیں، قصے کی بھی شہرت ہے، پتہ ہے کیا ہوا ظالموں کے ساتھ. سیاہ پانی اب تک موجود ہے، ڈیڈ سی، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا، یا قومی یا کے نون، جو عقل سے کام لیتے ہوں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. نمبر 4، قصہ شعیب علیہ السلام. ابتلاء بتکذیب القوم. آپ نے پیچھے دیکھا ہی نہیں ہے جہاں لکھا تھا ابتلاء بتکذیب القوم. حضرت پر بھی امتحان آیا، قوم جھٹلاتی رہی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ، بھیجا ہم نے، اردو والے، بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی، نسبی بھائی شعیب علیہ السلام کو. اس کے نیچے لکھنا ہے اہلاک الجاہدین. او سورت کا دوسرا دعویٰ، منکرین کو ہلاک کرنا. فقال، حضرت نے فرمایا، اے میری قوم، عبادت کرو صرف اللہ کریم کی. انقلاب اعتقادی، عقیدے میں تبدیلی لاؤ. ورجو الیوم الاخر، اور ڈرو تم آخرت کے دن سے، قیامت کا ذکر. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، انقلاب عملی، عمل میں تبدیلی لاؤ، اور نہ پھیلو زمین میں فسادی بن کر. اللہ کے حقوق بھی ضائع کر رہے ہو، بندوں کے بھی ضائع کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، ناپ تول میں کمی کر رہے ہو. فَكَذَّبُوهُ، بس جھٹلاتے رہے وہ مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کو. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا، اصروا علی التکذیب. اصر یسر اصرارا، ڈٹ جانا، ڈٹ گئے وہ، جھٹلاتے رہے وہ حضرت شعیب کو. فاخذتهم الرجفہ، بس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، اسی ضد کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے. پس ہو گئے فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اونھے منہ گرنے والے. الرجفہ سے کیا مراد ہے؟ سامنے لکھیں، شدید زلزلہ یا جبریل کی چیخ مراد ہے. شدید زلزلہ یا جبریل کی چیخ مراد ہے. جگر پھٹ گئے،
اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ ہو کر گر پڑے۔ اب آ جائے مولانا وعادم و سمود، اس کے سامنے لکھیں 4 مکذبین کا ذکر، 4 مکذبین۔ اب نمبر لکھیں جی، عادن پر 1، سمود پر 2، قارون پر 3، فرعون پر 4۔ اب 4 مکذبین کا ذکر ہے، لکھیں جی۔ نمبر 1 الطاقۃ لعاد و سمود، نمبر 1 الطاقۃ لعاد و سمود۔ نمبر 2 کثرت المال لقارون۔ نمبر 3 الوزارۃ لحامان۔ نمبر 4 السلطنۃ لفرعون۔ بس یہ حاشیہ میں عرض کر دوں، عاد اور سمود میں طاقت بڑی تھی، قارون کے پاس مال بڑا تھا، حامان کے پاس وزارت تھی، فرعون کے پاس سلطنت تھی۔ وعادم و سمود، اس کے لیے لکھے اہلاک الجاہدین، وہ طرز بھی تو ساتھ ساتھ چلانی ہے نا جی، اہلاک الجاہدین، منکرین کو ہلاک کرنا۔ اور عاد اور سمود وقت تبین لکم، اور تاکہ ظاہر ہو چکا ہے تمہارے لیے، من مساکنہم، ان کی رہائش گاہوں سے ظاہر ہو چکا ہے یہ اہلاک، قد تبین، یہ اہلاک، کیسے ہم نے جاہدین کو، منکرین کو ہلاک کیا، یہ ہلاکت ظاہر ہو چکی ہے تمہارے لیے ان کی رہائش گاہوں سے، اب بھی آثار موجود ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت کر دکھائے واسطے ان کے شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال کے نیچے شرکیہ، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اس خوبصورت کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ بس روک دیا شیطان نے ان کو توحید کے راستے سے، سبیل پر توحید۔ وَقَالُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور ویسے تھے تو وہ بڑے ہوشیار، یوں نہیں ہے پاگل تھے بڑے ہوشیار۔ شیطان نے یہ کاروائی کی، شرکی عمل خوبصورت کر دکھائے، کرتے شرک تھے، سمجھتے عشق تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ، اس کے نیچے بھی اہلاک الجاہدین، اہلاک الجاہدین دوسرے دعوے سے متعلق، اور قارون اور فرعون و حامان، وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تاکہ آئے تھے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا، بس آکڑ کی انہوں نے زمین میں غرور کیا، وَمَا كَانُوا سابقین، نہیں تھے وہ بھاگنے والے، اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے۔ مونا قارون کا ذکر یہاں پہلے کیا، فرعون اور حامان کا بعد میں کیا، سامنے جملہ لکھیں، قارون کا ذکر پہلے کیا کیونکہ وہ نسب میں اعلیٰ تھا، اشارہ کہ کفر و شرک اعلیٰ نسب والے سے بہت برا ہے۔ بس قارون کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ وہ نسب میں اعلیٰ تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا نا، اور یہ تو پیغمبر زادے تھے۔ میں نے آپ کو جو جملہ لکھوایا میں پھر پڑھ دیتا ہوں، عاد اور سمود کے لیے طاقت، قارون کے لیے کثرت مال، حامان کے لیے وزارت، فرعون کے لیے سلطنت، 4 مکذبین کا ذکر کر دیا۔ یہ حامان کو ہم نے فرعون کے ساتھ ایک بنایا، فرعون اور حامان ایک، بادشاہ وزیر ایک ہی چیز تھے، تو 4 ہو گئے۔ او مولانا 4 مکذبین کے حالات بھی آ گئے۔ آگے جی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اس کے سامنے لکھیں 4 طرح کا عذاب، 4 طرح کا عذاب، 4 عنوان میں چلاتا جاؤں گا سورت کے آخر تک۔
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو پکڑا ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ان میں سے وہ تھے بھیجی ہم نے ان کے اوپر پتھر. حاصبہ اس پر نمبر 1، پتھر بھیجے ایک قسم کا عذاب. اہلاک الجاہدین تو نیچے لکھ لیں، اہلاک الجاہدین منکرین کو ہلاک کرنا سورت کا دوسرا دعویٰ. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ، کچھ ان میں سے یہ قوم لوط کا ذکر ہے. حاصبہ پتھر بھیجے، قوم لوط بھی لکھ لیں. اور کچھ ان میں سے وہ تھے مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ، جن کو پکڑ لیا چنگھاڑ نے. نیچے قوم سمود، جبریل نے چیخ ماری کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ نمبر 3 قارون، کچھ ان میں سے وہ تھے دھنسا دیا ہم نے اس کو زمین میں دھنس گئے. نمبر 4 وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے غرق کیا، فرعون و حامان. کتنی قسم کا عذاب قسم آ گئی؟ 4. پتھر بھیجے 1، سیاہ چیخ چنگھاڑ 2، خسفنا زمین میں دھنسانا 3، اغرقنا غرق کرنا 4. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، نہیں تھا اللہ کریم کے ظلم کرتا ان پر، لیکن وہ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے. یظلمون کے نیچے بالاشراک شرک کر کے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ ہے سورت کا مقصودی دعویٰ. سورت کے درمیان میں لے آئے مقصودی دعویٰ، توحید کا بیان. لکھ لیجئے مقصودی دعویٰ. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثل کا معنی حال. مثل الذین، حال ان لوگوں کا جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے سوا کئی کارسان. کمثل العنکبوت، کاف علماء کرام کمثل، کاف بمعنی مثل، مثل کا معنی حال. اب معنی کروں گا، مثل الذین، حال ان لوگوں کا جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے سوا کئی کارساز. کمثل العنکبوت، مثل حال مکڑی کے ہے، مثل حال مکڑی کے ہے. اتخذت بیتا، جو بنا لیتی اپنا گھر، ایک گھر بنا لیتی ہے بیتن پر ایک. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یقیناً کمزور ترین گھروں کا لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، البتہ گھر ہے مکڑی کا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، 2 معنی کروں گا. لو تمنی کے لیے، کاش کے جانتے ہوتے، کاش کے جانتے ہوتے. دوسرا لو شرطیہ، لو کانوا یعلمون، اگر جانتے ہوتے تو غیر اللہ کو کارساز نہ بناتے. جزا مقدر، اگر جانتے ہوتے تو غیر اللہ کو کارساز نہ بناتے. یہ لو شرطیہ. اب مولانا میں پورا کر لوں جملہ، پھر میں آپ کو حاشیہ لکھواتا ہوں. ان اللہ یعلم دفع شبہ، لکھیں جی دفع شبہ. شبہ یہ ہے بت تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء و اولیاء تو امداد کر سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے، بت تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن انبیاء و اولیاء تو امداد کر سکتے ہوں گے. جواب، یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب اس کے سامنے ایک اور جملہ بھی لکھنا ہے. صفات اربع، اللہ کی 4 صفتوں کا بیان. صفات اربع، ان اللہ یعلم، یعلم پر 1، العزیز پر 2، الحکیم پر 3، خالق اللہ السماوات 4. اللہ کی صفتیں بھی 4.
یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ پکارے اللہ کریم کے سوا خواہ کوئی چیز بھی ہو. مجھے پتہ ہے ہاں کس کو پکار رہے ہیں، وہ بت ہیں یا انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، مجھے سب پتہ ہے. ہاں ایسے میں نے ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانک دیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے، اسے کسی رفاقت کی ضرورت نہیں ہے. الحکیم، اللہ کریم حکمتوں والا ہے، مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں، ان میں سے ایک مثال ابھی ہم نے بیان کی، یہ مثالیں نَضْرِبُهَا، ہم ان کو بیان کرتے لوگوں کے فائدے کے لیے. نَضْرِبُهَا کے نیچے بر موقع و بر محل، بر موقع و بر محل، بر موقع و بر محل، موقع پر بیان کرتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون، نہیں سمجھ سکتے اس کا صحیح مطلب. یعقلها، ہا کا جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، صحیح مطلب نہیں سمجھ سکتے ان مثالوں کو، یعنی اس کا صحیح مطلب. الا العالمون، مگر عالم لوگ، علم رکھنے والے لوگ، وہ بھی صحیح مطلب سمجھ سکتے ہیں. ورنہ اس کے نیچے دو لفظ لکھ لیں، وما یعقلها، اب تو حاشیہ لکھنا ہے بڑا، تو ما یعقلها کا. اب ان مثالوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ عالم. نہیں سمجھ سکتے اس کا صحیح مطلب مگر عالم. لکھیں اب جملہ، عوام کو چاہیے، میاں صاحب لکھو، عوام کو چاہیے کہ وہ علماء سے سمجھ لیں، یہی تقلید ہے. اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. مثالیں کون سمجھیں گے؟ مولانا ہرنولی، عالم. اور عوام کس سے سمجھیں گے؟ علماء. اسی کا نام تو تقلید ہے، یہی تقلید ہے. ہمارے استاد حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس مقام پر کہ علماء سمجھتے ہیں ان مثالوں کو صحیح مطلب، عوام علماء سے سمجھیں گے. اسی کا نام تو تقلید ہے. خالق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو زمین کو بالحق، لإظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے. حضرت علی کے لیے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، حق ظاہر کرنے کے لیے. یقیناً اس بات میں لآیۃ للمؤمنین، البتہ بڑی نشانی ہے للمؤمنین، فائدہ ان کو ہوگا جو ایمان والے ہو. سورۃ الطلاق کھولیں 28واں پارہ، آیت نمبر 12. اللہ نے آسمان و زمین کیوں بنائے؟ یہ صفحہ ہے 507، پہلی سطر 507. مولانا بلوچستان یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں جہان نبی پاک کے لیے بنا ہے، کوئی کہتے ہیں جہان حضرت علی کے لیے بنا ہے. یہ عہد دکھانی ہے عوام کو. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، زمین میں سے اس جیسی اللہ کریم نے 7 زمینیں بھی بنائی، ان آسمانوں جیسی 7 زمینیں. یتنزل الامر بینہن، اترتا رہتا ہے اللہ کا حکم ان کے درمیان. اب بارش ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، حکم بھی نازل ہو رہا ہے. کسی کو صحت ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، وغیرہ وغیرہ. کیوں 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں؟ کیوں نظام چلایا؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ نے قدرت منوانے کے لیے جہان بنایا. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. لِتَعْلَمُوا اس کے ساتھ بھی لگے گا، اس پر عطف ہے. لِتَعْلَمُوا، اس لیے اللہ نے جہان بنایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. یقیناً اللہ نے تاکہ گھیرا کیا ہوئے ہر ایک چیز کا علم کے لحاظ سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اللہ نے اپنی قدرت اور علم منوانے کے لیے جہان بنایا. اب مولانا آئے، ان اللہ یعلم، پہلے مثل الذین اتخذوا کا ایک جملہ لکھیں. مشرک مثل مکڑی اور غیر اللہ کی پناہ مثل جانے کے ہے.
یہ ہو گیا جملہ. مشرک مثل مکڑی کے ہے اور غیر اللہ کی پناہ مثل جالے کے ہے، وہ اس نے جالا جو بنایا ہوتا ہے. دوسرا جملہ لکھیں، پرانی اردو ہے، خیال سے لکھنا ہے، ان اللہ یعلم کا جملہ ما یدعون من دونہ، یعنی کبھی سننے والا تعجب کرے کہ سب کو ایک لکڑی سے ہانک دیا. یہ تو بھئی سارے اس میں آ گئے، بھئی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پیر فقیر بت مورتیاں دربار سب کو ایک لکڑی سے ہانک دیا. بعض خلق بت پوجتی ہے، بعض آگ پانی کو، بعض اولیاء انبیاء کو، یا فرشتوں کو. سو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب معلوم ہے. اگر کوئی کچھ کر سکتا تو اللہ سب کو یک قلم موقوف نہ کرتا. اور اللہ کو رفاقت نہیں چاہیے، دوستی رفاقت، اور اللہ کو رفاقت نہیں چاہیے. زبردست ہے العزیز، زبردست ہے. مشورہ نہیں چاہیے، حکمتیں اسی کو ہیں. حضرت شاہ صاحب، میں اب دوبارہ پڑھتا ہوں حاشیہ حضرت شاہ صاحب والا، آپ سنیں. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کبھی سننے والا تعجب کرے کہ سب کو ایک لکڑی سے ہانک دیا، سارے کچھ نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ بعض خلق بت پوجتی ہے، بعض آگ پانی کو، بعض اولیاء انبیاء کو یا فرشتوں کو. سو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو سب معلوم ہے. ان اللہ یعلم ما یدعون، اللہ کو سب معلوم ہے. اگر کوئی کچھ کر سکتا تو اللہ سب کو یک قلم موقوف نہ کرتا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک قلم پھیر دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بھائی اللہ کو رفاقت نہیں چاہیے، وہ زبردست ہے. مشورہ نہیں چاہیے، حکمتیں اسی کو ہیں. یہ پرانی اردو ہے. اب مولانا میری طرف دیکھیں، حاشیہ بہت لمبا. تو آج کل تو جدید دور آ گیا، پہلے تو میں لکھ کر دیتا تھا ورق پر، ساتھی پھر نقل کرتے رہتے تھے. اب تو موبائل ہیں آپ کے پاس، ٹچ موبائل، تو بس فوٹو ساتھی کھینچ لیں گے تو پھر آپ خود لکھتے رہنا، میں نہیں لکھوا سکتا. تو میں حاشیہ آپ کو سنا دیتا ہوں. خطیب میری نقلیں مارتے ہیں، میرا نام نہیں لیتے. عجیب بات تو یہ ہے نا، نقل میری کرتے ہیں، چیزیں میری بیان کرتے ہیں، نام نہیں لیتے. ٹھیک. تو حالانکہ مجھے 26 سال ہو گئے ہیں یہ حاشیہ بیان کرتے ہوئے، 26 سال. ایک سن 97 میں نے پہلا دورہ پڑھایا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں 26-27 سال بنتے ہیں. یہ جو 3 سال وقفہ گزرا، اس میں بھی ہم تھوڑا تھوڑا پڑھاتے رہے. بنات کو میں پڑھاتا رہا ہوں، کافی سارا پڑھایا میں نے. خیر، تو اب میری طرف دیکھیں تو میں آپ کو یہ حاشیہ سنا دیتا ہوں، پھر بعد میں آپ لکھتے رہنا. بہت لمبا حاشیہ ہے. کروڑ روپے کی کوٹھی بناؤ، میں مثال دے رہا ہوں. مکڑی کو مزہ نہیں آتا، یہ اپنا گھر الگ بناتا ہے. وہ کونے میں کھڑا ہے، ادھر نہیں کھڑا، ادھر نہیں دیکھنا. تو مشرک کو بھی اللہ کی خدائی میں مزہ نہیں آتا، مشرک بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب؟ اچھا، وہ الگ کھڑا ہے. بھائی مشرک کو بھی مزہ نہیں آتا، یہ فلاں دربار ہے، فلاں بابا، فلاں سرکار. یہ نمبر 2، عام نے کبھی غور سے دیکھا ہو نا قریب جا کر، اس میں بڑے خانے بنے ہوتے ہیں، ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، مستطیلیں بنی ہوتی ہیں. او بڑا ڈیزائن.
جس طرح مکڑی جالے کو سجاتی ہے مشرک درباروں کو سجاتا ہے. جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، او کمکمے لگے ہوئے ہیں، بڑی ٹیلیں لگی ہوئی ہیں، فلاں فلاں. نمبر 3، مکڑی جالا بنانے کے لیے تار، وہ دھاگا باہر سے نہیں لے آتا، پیڑ سے نکالتا ہے. مشرک کے پاس بھی قرآن کی دلیل نہیں ہوتی، مشرک بھی اپنی دلیلاں ڈھڈوں کٹ دے، پیڑ سے نکالتا ہے. چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی لگاؤ، کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی ڈول لگاؤ، جج کو ملنا ہو وکیل کرو، افسر کو ملنا ہو چپڑا. یہ کو قرآن میں ہے؟ مشرک بھی اپنی دلیلیں پیٹ میں سے نکالتا ہے. مکڑی جالا بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، مشرک دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے. مانسیرا میں بیان کر رہا تھا، ڈب میں حضرت مولانا عنایت الرحمان صاحب، بڑے ہمارے مہربان ہیں میاں عنایت الرحمان صاحب، ان کے مدرسے میں صدارت تھی شیخ القرآن والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اوگی والے زیدہ مجدو، بڑی محبت اور پیار کرتے ہیں مجھ سے، اور مجھے فرماتے رہتے ہیں میں غیبانہ آپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں. اس دن بھی ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، بڑے ہمارے مہربان دو، ان کا والد صاحب کہتے ہیں بھائی ان کو بتا تو میں آپ کے لیے غیبانہ دعائیں کرتا رہتا ہوں، بڑے شفیق ہیں مجھ پر. تو بڑے عرصے سے میرا ان سے تعلق ہے، سن 96 سے میں وہاں جانے لگا ہوں بیانات کے لیے. تو خیر خطیب صاحب کی صدارت تھی، میں بیان کر رہا تھا، رکا آیا بھئی یہ مثال سناؤ. بڑی پرانی بات ہے، میرے خیال ہے کوئی 10-15 سال ہو گئے ہوں گے. تو میں نے یہ مثال سنائی، رکا آ گیا. تقریر تو پتہ نہیں کس موضوع پر تھی مجھے یاد نہیں، بھئی لازمی سنانی. آخر میں ٹھیک ہے جی، میں نے مثال شروع کر دی. تو جب میں یہاں پہنچا، مکڑی میاں سے میرے دیکھنا ہے، مکڑی جالا بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، اور مشرک دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے. خطیب صاحب کھڑے ہو گئے، خطیب صاحب نے مائک مجھ سے لے لیا. خطیب صاحب حضرت اوگی والے کھڑے ہو گئے، بالکل ساتھ بیٹھے تھے نا محراب میں. مائک یہ ذرا دے نا. تو میں نے کہا پتہ نہیں حضرت کیا کہنا ہے. حضرت نے کہا مشرک دربار بناتا ہے، وہ مکڑی جال بناتی ہے، جالا بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، اور مشرک دربار بناتا ہے مریدنیاں پھنسانے کے لیے. میاں صاحب ہاتھ دے، ہاتھ تا ملا ہو. واہ، یہ گل ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ہاں میاں صاحب کہتے ہیں ٹھیک. یہ دربار بناتا ہے میر معاویہ داسی صحیح. ہاں یہ خطیب صاحب نے کہا. پھر مائک مجھے دے دیا، مولانا آگے شروع کرو. مولانا جب مکھی پھنس جائے نا، یہ اس کو کھاتا نہیں، اس کے آس پاس پہلے جال بنتا ہے. میں نے دیکھا ہے، ایک دن میں ایک جگہ لیٹا ہوا تھا، ساتھ وہ جالا تھا، مکھی آئی نا اتفاق سے جال بننا شروع کر دیا. تو بیچارے کی پر قابو کیے، پاؤں قابو کیے. جس طرح مکڑی جال بنتا ہے، مشرک بھی مریدوں کے آس پاس جال بنتا ہے. 7 جمعرات آنا پڑے گا، کالا بکرا لے آؤ، کنوارا بکرا. میاں صاحب کنوارا بکرا لے کر آؤ، کالا سیاہ، ٹھیک. اور دیگ چڑھانی پڑے گی بادشاہ. یہ سارے ان کے جال ہیں. 7 جمعرات آنا پڑے گا. ہاں یہ سارے جال ہیں. خیر مکھی پھنس گئی. اب یہ مکھی کو کھاتا نہیں، اس کے منہ پر منہ رکھ کر سانس چوس لیتا ہے، خون چوس لیتا ہے. یہ بھی مریدوں کا جسم نہیں کھاتے، اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. سبحان اللہ. ہوا آئے، آندھی آئے، جس طرح مکڑی کو جالا نہیں بچا سکتا، اسی طرح مشرک کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا. اتخذت بیتا. مکڑی کا جالا نفع نقصان کا مالک نہیں، اسے سردی گرمی سے بچا سکے. غیر اللہ بھی مشرک کے نفع نقصان کے مالک نہیں. فرمایا اتخذت بیتا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. مولانا سامنے ایک جملہ لکھ لیں حضرت شیخ پنڈی والوں کا. اس مثال میں مشرک کو مکڑی کے ساتھ اور غیر اللہ کی پناہ اور حمایت کو جالے سے تشبیہ دی گئی.
جس طرح مکڑی کو سردی گرمی سے جالا نہیں بچا سکتا، مشرک کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا۔ اتنے تک صورت میں کون کون سی چار باتیں آ گئیں؟ نمبر ایک، یہ 4 قسم کے امتحانات۔ آیت نمبر کھولے گی 8 بلکہ 6، آیت نمبر 6 جلدی کریں۔ من جاہد فإنما الابتلاء بالمجاہدۃ بالموت، تکلیفیں آئیں گی، موت کا سامنا کرنا پڑے گا، امتحان ہوگا۔ آیت نمبر 8 الابتلاء بمخالفت الوالدین، والدین مخالف ہو جائیں گے، امتحان ہوگا۔ آگے من الناس الابتلاء بمخالفت عامۃ الناس۔ نمبر 4 وقال الذین کفروا، اس کا جملہ الابتلاء بمخالفت المداہنین۔ آگے آ جاؤ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا 4 انبیاء علیہ السلام کا حال، 4 انبیاء کا۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام، ابتلاء بطول العمر، لمبی عمر، اتنا لمبا عرصہ امتحان۔ نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، آیت نمبر کھولتے ہیں 16 ابتلاء بدعوت التوحید بالالقاء فی النار، جسم قربان کرنا پڑے گا جیسے حضرت کو آگ میں جانا پڑا۔ آیت نمبر 28 کھولیں، لوط علیہ السلام پر امتحان آیا، ابتلاء بالاستہزاء و طلب العذاب، قوم نے مذاق اڑایا، عذاب مانگا، بڑا امتحان تھا۔ آیت نمبر 36 کھولیں، شعیب علیہ السلام کا ذکر، ابتلاء بتکذیب القوم۔ اس کے بعد آ جاؤ مولانا، اس کے بعد ہم نے عرض کیا 4 طرح کے عذاب کا ذکر، حاسبہ 1، سیاہ چنگھاڑ 2، خسفنا دھنسانا 3، اغرقنا 4۔ اس کے بعد اللہ کی 4 صفتوں کا بیان کیا، یہ اللہ جانتا ہے سب کچھ 1، عزیز زبردست ہے 2، حکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے 3، اور پیدا کرنے والا خالق ہے 4۔ یہ پیچھے ایک اور عنوان مجھ سے رہ گیا، 4 مکذبین کا ذکر، عاد اور سمود، عاد 1، سمود 2، قارون 3، اور فرعون اور حامان 4۔ اور یہ اس کی میں نے آپ کو ایک عجیب بات بھی لکھوا دی، فرعون، یہ عاد اور سمود کے لیے طاقت تھی، قارون کے لیے کثرت مال تھی، اور ہارون کے لیے، حامان کے لیے وزارت تھی، فرعون کے لیے سلطنت تھی۔ چلیں جی وضو کر لیں، پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔